جھنگ میں شب بارات کی مناسبت سے مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ قبرستانوں میں بھی خصوصی لائٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فرزندان اسلام خصوصی عبادات کا اہتمام کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بخشش کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، اور آج اس مناسبت سے امت مسلمہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں عبادات کا اہتمام کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف مساجد اور درس گاہوں کو سجایا جا رہا ہے۔ تو وہیں پر جنگ کے سب سے بڑے جو قبرستان لاری اڈا قبرستان ہے، وہاں پر محفل ذکر و نعت کا بھی اہتمام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تاہم عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے وہ منتظمین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا آج کی رات کیا کیا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عشاء کے بعد اس مسجد نماز بھی شروع کی جائے ہے، ساتھ صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی، یہاں پہ محفل نعت پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ لائٹنگ کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میرا جی بیگ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی منایا جائے گا، ساتھ ساتھ یہاں پہ لنگر کا انتظام ہے۔ ہر بندے عام خاص ہر بندہ آئے، اپنے گھر کے لیے لنگر لے کے جائے، خود بھی کھائے، پیٹ بھر کے گئے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عافیت کا باعث ہے، ورنہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں ہی ضائع ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر لحاظ میں، ہر طرح سے، اپنے دنیاوی لحاظ میں بھی آخری لحاظ سے سوچیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا لے کے جانا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ان کو ہم نے کیا کیا اپنے افعال دکھانے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر لحاظ سے اپنے اعمال کو صحیح کیا جائے، ساتھ ساتھ اس طرح کی مسجد سجائی جائیں، محفلیں کروائی جائیں، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ثواب میں اضافہ ہو سکے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس بخشش کی رات کوشش کی جائے گی کہ اپنے خدا کو جو ہے وہ منا لیا جائے، اپنے گناہوں پر گریہ زری کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد ہونے کی اور مکمل کوشش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو منایا جائے، اور اپنے گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ اپنے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کی جائے گی۔ جی وسیم عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ لالیہ میں بھی شب برات کی مناسبت سے گھروں اور مساجد کو برقی کمکموں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عصمت بلوچ سے۔ جی عصمت۔ ڈویژن بھر کی طرح لالیہ کے اندر بھی شعبان کی 15ویں شب جو کہ شب برات کہلاتی ہے، وہ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور اس شب کے حوالے سے تمام جو امت مسلمہ ہے اور جتنے بھی لالیہ کے شہری ہیں وہ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اس کو منا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے کے تحت اکثر شہریوں کی جانب سے جہاں گھروں پر چراغاں کیا گیا ہے، تو وہیں پر اکثر جو مساجد ہیں ان کو بھی برقی کمکموں سے جو ہے ان کی جو لائٹنگ ہے وہ کی گئی ہے، اور برقی کمکموں سے روشن کیا گیا ہے تمام مساجد کو، اور شہری جو ہے وہ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اس شب کو منا رہے ہیں۔ دینی جو محفلیں ہیں اور اسی کے ساتھ جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اکثر جو محافل ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ مختلف مساجد کے اندر اور لوگوں کے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس وقت میں ایک مسجد میں موجود ہوں جہاں پر اس مسجد کو بڑے خوبصورت انداز میں برقی کمکموں سے روشن کیا گیا ہے، اور ہر طرف جو شہر ہے اس کے اکثر جو گھر ہیں اور جو مساجد ہیں وہ برقی کمکموں سے روشن نظر آتی ہیں، اور لالیہ کے اندر شب برات کو بھرپور جو مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ عصمت بلوچ آپ کا۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ احمد پور سیال میں بھی شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ امامیہ قبرستان میں پیاروں کی قبروں پر شمع روشن، شہری مرحومین کے لیے فاتح خوانی اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں مانگنے لگے ہیں۔ تنویر حسین ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی تنویر۔ جی بالکل، آج احمد پور سیال میں بھی شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں لوگ جوک در جوک قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ میں موجود ہوں اس وقت امامیہ قبرستان احمد پور سیال میں۔ یہاں پر شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر موم بتیاں روشن کر کے چراغاں کر دیا۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے۔ سر بتائیے گا کہ اس شب برات کو آپ چراغاں کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ تنویر بھائی، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیں جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ شب برات کے موقع پر شام کے اوقات میں اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جایا کریں۔ تو اس طریقے سے یہ چراغاں، یہ ہجوم اور الحمدللہ آباء و اجداد کی فاتحہ خوانی کرنی،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان کا عقیدہ مضبوط ترین ہے. شکر ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت پیاری چراغاں ہیں جی الحمدللہ. تو اللہ پاک اپنے پیاروں کو اسی طرح یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ کا آنا یہاں پر اچانک تو یہ بہت اچھا لگا جی. اللہ پاک آپ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی. جی بالکل، آپ نے ایک شہری کی بات چیت سنی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا شام کے اوقات میں قبرستانوں میں چراغاں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے قبرستان کو روشن کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے جو ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک بنا دیں. جی ٹھیک ہے تنویر حسین، بہت شکریہ آپ کا. سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. نئی ہدایت کی وجہ سے کئی روز سے مسافروں کو ایئرپورٹس پر دشواری کا سامنا ہے. ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافروں کے لیے پولیو کی ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے. پولیو ویکسینیشن کم از کم 4 ہفتے قبل لگوانا لازمی قرار بھی دیا گیا ہے. پولیو ویکسینیشن 6 ماہ سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے. پولیو ویکسینیشن تمام مسافروں کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے. عمرہ، سیاحتی ویزے یا اقامہ پر بھی پولیو ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے. ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پر گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہسپتال کی مہر لگوانا بھی لازمی ہے. سعودی عرب سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہمراہ لائیں گے. بغیر سرٹیفکیٹ کے سعودی عرب کے لیے سفر کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. نئی ہدایات کی وجہ سے کئی روز سے مسافروں کو ایئرپورٹس پر دشواری کا سامنا ہے. ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافروں کے لیے پولیو کی ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے. پولیو ویکسینیشن کم از کم 4 ہفتے قبل لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے. پولیو ویکسینیشن 6 ماہ سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے. پولیو ویکسینیشن تمام مسافروں کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت میں فی تولہ 1000 روپے کمی کر دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سونے کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے. سونے کی قیمت میں فی تولہ 1000 روپے کمی کر دی گئی ہے. فی تولہ سونا سستا ہونے کے بعد 3,01,000 روپے کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونا 858 روپے سستا ہونے کے بعد 2,58,058 روپے کا ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سونے کی نئی قیمت کے حوالے سے کہ سونے کی قیمت میں فی تولہ 1000 روپے کمی کر دی گئی ہے. فی تولہ سونا سستا ہونے کے بعد 3,01,000 روپے کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونا 858 روپے سستا ہونے کے بعد 2,58,058 روپے کا ہو چکا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سونے کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے. سونے کی قیمت میں فی تولہ 1000 روپے کمی کی گئی ہے. فی تولہ سونا سستا ہونے کے بعد 3,01,000 روپے کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونا 858 روپے سستا ہونے کے بعد 2,58,058 روپے کا ہو چکا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صنعتی شہر ایک بار پھر ترقی کی منازل کی طرف گامزن. فیصل آباد میں پاور لوم انڈسٹری پھر سے بحال. محنت کش طبقہ ہوگا اب خوشحال. پاور لومز مالکان نے بھی مزدوروں کے گھروں کے چولہے چلنے کی خوشخبری سنا دی. تفصیلات فضیل احمد کی اس رپورٹ میں دیکھیے. مالکان نے دوبارہ انڈسٹری بحال ہونے کی نوید سنا دی. عرصہ دراز سے بحران کا شکار لوم انڈسٹری بہتر ہونے لگی. 3 سالوں سے ہر روز بند ہونے والی فیکٹریوں کے تالے کھلنے لگے. 3 سالوں میں 60,000 کے قریب پاور لومیں بند ہوئی جس سے ہزاروں مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. چیئرمین پاور لوم اونر ایسوسی ایشن وحید خالق رامے نے کہا لوم انڈسٹری چلنا شروع ہو گئی ہے. نئی سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے. جو فیکٹریاں سکریپ ہونے سے بچ گئی تھی وہ الحمدللہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں. فل تھروٹل پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں اور ان کے جو مزدور ہیں وہ کام پہ واپس آ گئے ہیں. نہ صرف پرانی فیکٹریز چل رہی ہیں بلکہ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ فرسودہ ٹیکنالوجی کو ریپلیس کر کے شٹل لیس اور ایئر جیٹ لومز جو ہیں وہ انڈسٹریل ایریاز کے اندر جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں. چیئرمین پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن وحید خالق رامے کا کہنا تھا کہ بند ہونے والی 60,000 پاور لوموں میں سے 20,000 پاور لومیں دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہیں. کباڑ سے بچنے والی فیکٹریاں پھر سے چلنا شروع ہو رہی ہیں جس سے مزدوروں کا روزگار بھی چلے گا اور ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی. فاؤنڈریز جہاں پہ لومز بنتی تھی اسپیئر پارٹس بنتے تھے وہ فیکٹریز بھی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریکنگ اور بہت خوش آئند خبر ہے اور یہ فیصل آباد کے بزنس سرکل اور پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیو خبر ہے. پاور لوم مالکان کی جانب سے بدلتے حالات میں حکومت سے ریلیف کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ انڈسٹری کو اچھے ثمرات مل سکیں. کیمرہ مین رانا ادریس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد.
और अभी आपको बताएं कि ब्रायलर ने एक बार फिर परवाज जमीन की जानिब भर ली। डिवीजन भर पे चिकन 8 रुपए सस्ता, नई कीमत 569 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे 242 रुपए दर्जन पर बरकरार हैं। फल, सब्जियां और मसालों के निर्ख में भी उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में चिकन 8 रुपए सस्ता, नई कीमत 569 रुपए किलो मुकर्रर। आलू 52 रुपए पर मुस्तकिम, बाजार में 70 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 2 रुपए सस्ता होकर 70 रुपए, मार्केट में 80 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 48 रुपए पर बरकरार, बाजार में 60 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन 620 रुपए पर मुस्तकिम, फरोख्त 650 रुपए किलो। सेब काला कोल्लू 310 रुपए पर बरकरार, 320 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। झंग में चिकन की कीमत का यू टर्न, कल होने वाला 8 रुपए का इजाफा आज वापस, नई कीमत 569 रुपए किलो मुकर्रर। बाजार में चिकन 580 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। आलू 2 रुपए कम होकर 52 रुपए किलो, जबकि बाजार में 60 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 74 रुपए मुकर्रर, बाजार में 85 रुपए किलो तक मैसर। टमाटर 46 रुपए, मार्केट में 55 रुपए किलो तक फरोख्त। लहसुन 630 रुपए, बाजार में 670 रुपए किलो तक दस्तयाब। अदरक 380 रुपए किलो, मार्केट में 440 रुपए किलो तक बिकने लगी। मौसमी 200 रुपए, बाजार में 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। चनियोट में चिकन 8 रुपए कमी से 569 रुपए किलो। अंडे 242 रुपए दर्जन मुकर्रर। आलू 45, प्याज 70 रुपए, बाजार में 100 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर 45, लहसुन 620 रुपए, बाजार में 650 रुपए किलो पर पहुंच गया। बैंगन 95 रुपए, मटर 40, गाजर 24, गोभी 20, शलजम 20 रुपए दस्तयाब। सेब 10 रुपए इजाफे से 310 रुपए, बाजार में 400 रुपए किलो। केला 160 रुपए, मार्केट में 180 रुपए दर्जन। माल्टा मौसमी 125 रुपए दर्जन मुकर्रर। किन्नू 10 रुपए फी दर्जन इजाफे के बाद 470 रुपए मुकर्रर। टोबा टेक्सिंग में चिकन 8 रुपए सस्ता होकर 566 रुपए किलो हो गया। अंडे 240 रुपए दर्जन मुकर्रर। आलू 4 रुपए सस्ता 50 रुपए, बाजार में 90 रुपए किलो मिलने लगा। टमाटर 48 रुपए, बाजार में 70। सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो मिलने लगी। लहसुन 30 रुपए कमी से 620। अदरक 365 रुपए किलो, बाजार में 450 रुपए किलो में दस्तयाब। पालक का सरकारी नुर्ख 18, मार्केट में 40 रुपए किलो फरोख्त। सेब 310 रुपए किलो, केला 175 रुपए दर्जन बिकने लगे। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद अमीन भट्ट पर मुकदमे का मामला। साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ताजरों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ताजरों ने अमीन भट्ट का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चले कि चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद अमीन भट्ट पर मुकदमे का मामला। साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ताजरों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ताजरों ने अमीन भट्ट का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। के फैसलाबाद में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब बारात की मुनासबत से शहर भर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। जहाल चौक मरकजी जामे मस्जिद को खूबसूरत अंदाज से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद। जी बिल्कुल, जैसे कि आज बरकतों वाली रात है, शब रात जो कि मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है, इसी वाले से शब रात की मुनासबत से शहर भर की मसाजिद को जो बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। अगर मेरे पीछे आप ये मसाजिद देख सकें, जो कि जामिया मरकजी मस्जिद की जो है ये मसाजिद है, जामिया मरकजी मस्जिद जाल चौक की, जिसको जो है वो खूबसूरत अंदाज से जो बरकी कुमकुमों से जो वो सजाया गया है। ना कि सिर्फ ये बल्कि शहर भर की जो बड़ी बड़ी मसाजिद है उनको भी जो है वो शब बारात की मुनासबत से जो बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। खूबसूरत अंदाज से जो है मसाजिद को और इसके गुम्मत को जो है सजाया गया है। और ये मरकजी जामिया मस्जिद है जाल चौक की, और इस टाइम ये जो सजी हुई मसाजिद जो है ये शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, क्योंकि खूबसूरत अंदाज से जो है वो पूरी मस्जिद को जो है वो एक बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। और अब शहरियों की जानिब से भी जो है वो इसे मुख्तलिफ मसाजिद देखने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब जैसे कि मसाजिद सजाई गई हैं, इसके बाद जो है वो इबादतों का जो सिलसिला है वो भी जारी होगा। अहमद साथ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में शब बारात की मुनासबत से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम दूध की सबील लगाई गई। सबील कैंप की सदारत मेंबर ज़िले यमन कमेटी प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की। मज़ीद तफसीलात तलहा बाजवा से जानते हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा।
بالکل پاکستان سنی تحریک کی جانب سے آج کی بابرکت رات کے حوالے سے دودھ کی سبیل لگائی گئی. ہمارے ساتھ ڈویژنل صدر پیر آصف رضا قادری صاحب موجود ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آج کی بابرکت رات کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شب برات کی رات کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام دودھ کی سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ بہت مقدس رات ہے، بجت کی رات ہے. آج ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور بالخصوص اس رات میں جو آئندہ سارے سال کے معمولات ہیں، جس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جائے گا، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاریں. بالخصوص عشاء اور فجر کی جماعت کے ساتھ با نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ عبادت میں کمی بھی ہوگی تو ان کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. دوسرا، نوجوانوں کو، بچوں کو چاہیے آتش بازی سے پرہیز کریں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اس رات میں پاکستان کی ترقی، سلامتی، استحکام، ملکی معاشی مشکلات کے حل اور بالخصوص پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. جی بالکل، آج کی بابرکت رات کے حوالے سے دودھ کی سبیل کا جو انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. طلحہ باجوہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا داخلہ مہم کے تحت اسکولوں سے باہر بچوں کو اسکول لانے کے لیے ہیڈ ماسٹرز کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اسکول کونسل کی ہفتہ وار والدین اور آل اسٹوڈنٹ کے ساتھ ماہانہ میٹنگ رکھنے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں. طلبہ کو مارننگ اسمبلی اور کلاس رومز میں موٹیویشنل لیکچرز دینے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں. اپنے ارد گرد اسکول سے باہر بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے متحرک کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. اسکولوں میں زیادہ داخلہ کرنے والے اساتذہ کو تعریفی اسناد بھی دی جائیں گی. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کریں کہ پنجاب حکومت کا داخلہ مہم کے تحت اسکولوں سے باہر بچوں کو اسکول لانے کے لیے ہیڈ ماسٹرز کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ہوم اکنامکس گریجویٹ گرلز کالج فیصل آباد میں سائنس اینڈ آرٹس نمائش کا اہتمام طالبات نے مختلف مضامین کے دلچسپ ماڈلز نمائش کے لیے پیش کیے. ملبوسات، پینٹنگز اور لذیذ ڈشز بھی شائقین کی توجہ کا مرکز بنی رہیں. ڈائریکٹر کالجز پروفیسر بشرا پروین، پرنسپل ڈاکٹر شہلا قاسم سمیت دیگر مہمانوں نے سٹالز کا وزٹ کیا. تفصیلات جہانگیر اشرف کی اس رپورٹ میں دیکھیے. گورنمنٹ ہوم اکنامکس گریجویٹ گرلز کالج فیصل آباد میں سائنس اینڈ آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات نے کمپیوٹر سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے ماڈلز نمائش میں پیش کیے. تو یہ برج بیسکلی درمیان سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور یہ کھل جاتا ہے. تو جب ہمیں بورڈز کو گزارنا ہوتا ہے تو اسے کھول کر ہم بورڈز کو راستہ دے سکتے ہیں، شپس کو، بڑی والے وہیکلز کو. ہمارا ماڈل آج کا کلوروپلاسٹ کے بارے میں ہے، جو کہ پلانٹس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آرگنیلی ہے. یہی وجہ ہے کہ پلانٹس کا کلر گرین کلر کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے پلانٹس اپنے فوڈ کو جنریٹ کرتے ہیں. طالبات نے ہوم اکنامکس، فائن آرٹ سمیت آرٹس کے مختلف مضامین کے شاندار ماڈلز بنا کر پیش کیے، جس میں ملبوسات، پینٹنگز اور کھانے پینے کی مختلف ڈشز شامل تھیں. پروٹین جو ہے وہ مین ڈائٹ ہے، وہ ہمیں انرجی بوسٹ کرتا ہے، انرجی مین سورس ہے انرجی کا. تو اس کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک پورشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے یا تو کاربوہائیڈریٹس کا رکھنا ہوتا ہے، اور یا ہم لوگوں نے اگر ہیلدی وے میں جانا ہے تو ہم لوگوں نے ساتھ میں سیلڈز وغیرہ کرنی ہوتی ہے. میجر کام تھا وہ ہمارا ہوم اکنامکس تھا، اور ہوم اکنامکس میں ہمارا پروٹین کا ہم نے بیسک اس پہ فوکس کیا ہے، کیونکہ جو پروٹین ہوتی ہے وہ ہماری جو پوری لائف، ہماری پوری باڈی کے لیے سب سے زیادہ وہی ضروری ہوتی ہے. اوور آل جو ہماری ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کا وزٹ تھا آج، تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے آگے اور سٹیپس لیں اور اسی سبجیکٹ میں آپ BA سٹارٹ کروائیں. ڈائریکٹر کالجز پروفیسر بشرا پروین، ڈاکٹر فرحانہ نوشین، ڈاکٹر شہلا قاسم، ڈاکٹر اسما و دیگر اساتذہ نے سٹالز کا وزٹ کیا اور طالبات کے کام کو سراہا. ہم یہ ہر میٹنگ میں یہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکل کی طرف، اپنے طالب علم کو اس اسکل کی طرف لے کے آئیں جس سے وہ کل کو اپنی خود سیلف ڈیپینڈنٹ ہو سکے اور وہ ارننگ کر سکے. سائنس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، پھر اس کے بعد آرٹس میں جیوگرافی، ہوم اکنامکس، فائن آرٹس، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں بھی. اور بچوں نے بہت ہی مطلب اچھے پروڈکٹس بنائی ہیں، اچھے پروجیکٹس بنائے ہیں، اور اس کو بہت اسکلفلی بچے جو ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. اساتذہ کا کہنا تھا کہ طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف سکل سکھانا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ مستقبل میں اپنے شعبہ جات میں بہترین پرفارمنس دے سکیں. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل.